بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملہ عورت سے شرعی تقاضا پورا کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ ماں اور بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا پھر اس کے کچھ فائدے بھی ہیں؟ کچھ لوگ اسے بالکل محفوظ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا اسلام میں اس کے بارے میں کوئی خاص ہدایت موجود ہے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے اور آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ حاملہ بیوی سے مباشرت کرتے ہیں وہ بہت جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دارالفتح صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں یہ بات درج ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ مباشرت کتنے عرصے تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ تقاضا کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور بچے کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کے اس معلوماتی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حاملہ عورت کے ساتھ شرعی تقاضا پورا کرنا کب تک جائز ہے اور کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہنا چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں شرعی تقاضا پورا کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اسی لیے میں ان پر ہو گیا۔ یاد رہے، اپنی خواہشات پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے شرعی تقاضا کب تک پورا کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے؟ کب تک وہ شرعی تقاضا پورا کر سکتا ہے اور کب اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر شرعی تقاضا پورا کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے مباشرت کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر شرعی تقاضا پورا کرنا منع ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حیض کے دوران، حیض کے کم از کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ شرعی تقاضا پورا نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک میں عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جب آپ کو کہہ دیا ہے کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اپنے حلال بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنے سے، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کو خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتے ہیں اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں بھی بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے عورت سے پچھلی شرمگاہ یا پاخانہ کے اندر داخل کرنا، یہاں شرعی تقاضا پورا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے
دریغ تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے شرعی تقاضا یعنی مباشرت کرنا، یہاں سے داخل کرنا حرام ہے، حرام ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام ہے، لیکن اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف اندر کے یعنی کھیتی کے اندر کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ کوئی بیمار لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب امکان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جائے، اور بیج کی جگہ صرف جس کو کہا بیوی کی ہے، پیچھے کی نہیں، وہ پاخانہ ہے، پاخانہ کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے کہ کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہیں؟ جواب بڑا واضح ہے، کھلا ہے۔ شریعت مطہرہ اسلام کے تمام قانون، قرآن و حدیث، یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں یعنی اگلے دن بیوی کے بچے پیدا ہونے والا ہے، اس سے پہلے اگر آپ شرعی تقاضا پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈیز ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی مباشرت کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی اسے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ کو اجازت ہے، آپ جب چاہیں جیسے چاہیں، آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہ چیز آپ کو سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہے ہیں۔ صرف آپ کو ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈیز ڈاکٹر جو مسئلہ مسلمانوں کو ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا پورا کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ علماء کرام کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی پسند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ فتویٰ کی بہت بڑی کتاب دارالفتح کا حصہ ہے۔ ایک کتاب بڑی متقی اور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے مباشرت کی جائے تو بچے کی قوت سماعت اندر اضافہ ہوتا ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، ذہن مضبوط ہوتا ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے اس عمل کے اگر اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے بندہ پورا کر سکتا ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے شرعی تقاضا یعنی مباشرت کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔